اب صرف یہ کام کرنے والا ہمارے علماء کو چاہیے کہ یہ بات میں بڑی مطلب سوچ دوبارہ مقرر کیا کہ میری بات وجہ سے سنیے گا. جی بالکل بالکل. ہمارے علماء کرام کو میں بڑی دفعہ ذاتی مجلسوں میں بھی کہتا رہا تھا اور دوبارہ کہتا ہوں, ہمارے علماء کو اب رد چھوڑ کے جو رد کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک ضروری چیز ہوتی ہے نا. ان معاملات میں جن میں خرابی پیدا کی گئی ہے ان میں درست موقف جی الگ سے بیان کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری کام ہے کہ اہل سنت کا کوئی جو درست موقف ہے وہ ایسے اہل علم آگے آئیں جو زبان و بیان پہ عمدہ عبور رکھتے ہوں, جو عوام سے عوام کی زبان میں بات کرنا جانتے ہوں, تو وہ ان معاملات میں ایک درست موقف پیش کریں اور باقاعدہ اس کی یعنی کہ ویڈیو ریکارڈنگ چلنی چاہیے اور وسعت اختیار کرنی چاہیے. یہ ایک ضروری کام ہے نوجوان نسل. یہ یوں سمجھ لیجیے, میں یہ سمجھتا ہوں اس سے میری رائے میں جو میں نے تجویز پیش کی اس میں کوئی کمزوری ہو, اس سے بہتر کیا جا سکتا ہو, اس میں نہیں کہتا کہ لیکن کام جو کرنے والا وہ یہ تعبیر نو کا ہے. دیکھیں پہلے تو ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا وہ باقاعدہ یعنی کہ ہماری جماعتی اکابرین ٹاسک دیں باقاعدہ, اور ٹاسک دے کر جو ہے نا علماء کو توجہ دلائیں کسی کے ذمہ اہل بیت, ان کے حقوق و فضائل و صحیح ادب ان کا جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے سکھانے کی طرف توجہ دلائیں. کسی کو اسی طریقے سے صحابہ کے مشاجرات یا صحابہ کے حرمت و فضائل کے حوالے سے ٹاسک دیا جائے. ہر شخص کو اس کے لیول کے, اس کے منصب اور اس کے علم کے مطابق کا کام زکوٰۃ, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ باقاعدہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں یعنی کہ حیدرآباد کے اندر ایک پروگرام منعقد ہوا سود کے خلاف. کراچی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحب آئے, انہوں نے تقریباً 5 گھنٹے کا لیکچر دیا, بہت ہی عالیشان قسم کا وہ لیکچر دیا سود کے مفاسد کے اوپر, دنیاوی اعتبار سے سود کے مفاسد پہ اور دینی اعتبار سے سود کی حرمت پہ. تو بہت بڑی تعداد میں صحافی بھی اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو بعد میں وہ ایک صحافی یعنی کہ سوالات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ایک صحافی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے سوال کیا کہ پروفیسر صاحب آپ نے سود کے دنیاوی مفاسد پر بات کی, بہت اچھی بات ہے, اس کا نعم البدل بھی تو بتایا جائے. بھئی موجودہ جو بینکنگ سسٹم یا اکنامیکل سسٹم جس میں سود شامل ہو گیا اس طریقہ کار سے یعنی دیکھا جائے تو سوال تو ان کا ویلڈ تھا, ویلڈ سوال ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو خیر پروفیسر صاحب نے اس کا جواب دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے علماء جو کتاب البیوع پڑھتے ہیں اسی کتاب البیوع کو جدید اکنامیکل سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کر کے سیکھ کے اور اس کو ترتیب وار جو ہے نا بیان کرے تاکہ ہمارے لوگوں کو یعنی کاروبار میں سود کی جو جدید شکلیں ہیں ان سے تعارف بھی ہو جائے اور اس کا یعنی نعم البدل اس کا تدارک بھی آتا ہو. یہی جو ہے وہ تجارت کا معاملہ ہے, یہی معیشت کا معاملہ ہے. اب انتہائی معذرت کے ساتھ طلاق کا میٹر ہوتے کے ساتھ ہی ہمارے لوگ یعنی بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کہ جی, اور خاص طور پہ دیگر مسالک کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ طلاق کا فتویٰ پوچھنے کے لیے. تو یہ اپنے مسلک کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے گویا ایک دروازہ ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے ہاں وہ مفتیان کرام جو طلاق کے مسائل کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں ایک ترتیب وار سلسلہ جو نا وہ شروع کر کے طلاق کے مسائل کو سمجھائیں. تو عرض کرنے کا مطلب المختصر یہ ہے کہ مختلف موضوعات مختلف علماء کرام کو ہمارے اکابرین دے کے ان پر ترتیب وار نوجوان نسل کی تیاری کے لیے ایک مواد تیار کروا کے سوشل میڈیا پہ قیامت تک کے لیے ایسیٹ بنا کر رکھ دیں اس کو منظم طریقے سے منظم طریقے سے کہ جب جس موضوع پر بھی ہمیں یعنی کہ اس حوالے سے کچھ دیکھنا ہو سیکھنا ہو, ہم اس کو جو وہ کی ورڈز ہوتے ہیں سرچ کی ورڈز جو ہوتے ہیں ہم نے اس کو ٹائپ کیا, سب سے پہلے جو نا ہمارے علماء کی ویڈیوز چاہے وہ جدید سے جدید مسئلہ ہو اس پر ہمارے ایک عالم مفتی ایک اسکالر کی ویڈیو ہونی چاہیے, نوجوان نسل اسے دیکھے اور کسی بھی فتنے کا شکار وہ نہ ہو پائے.